رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث ہے 1663 نمبر پہ صحیح حدیث ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للشہید عند اللہ ست خصال، اللہ کے نبی نے فرمایا شہید کے لیے 6 خصال، 6 خصلتیں ہوتی ہیں، 6 باتیں اللہ انہیں 6 فضیلتوں سے نوازتا ہے۔ کون سی ہیں بھائی؟ یغفر لہ فی اول جنہ، سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہید جو ہی اس کے خون کے قطرے گرتے ہیں اس کو شہادت کا مرتبہ ملتا ہے، اللہ اس کو پہلے مرتبہ ہی اس کی موت کے بعد جو ہے وہ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اور پھر فرمایا وَيَرَى مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ، شہید کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ وہ جنت میں جو اس کو مکان ملنا ہے، جو اس کو جگہ ملنی ہے، ٹھکانہ ملنا ہے، وہ دنیا میں ہی اپنا ٹھکانہ شہید ہونے سے پہلے دیکھ لیتا ہے۔ یہ بھی شہید کی فضیلت ہے۔ اور دوسرا حضور نے فرمایا وَيُجَارُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، اور شہید کو اللہ تعالیٰ عذاب قبر سے بھی محفوظ رکھتا ہے۔ اور چوتھا فرمایا وَيَأْمَنُ مِنَ الْفَزَعِ الْأَكْبَرِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ شہید کو بڑی گھبراہٹ سے بھی محفوظ رکھے گا۔ قیامت والا دن جس کی قرآن نے اس طرح کی ہمیں صورت بتائی ہے، قرآن کہتا ہے کہ وہ قیامت کا دن جس دن ماں اپنے اولاد کو چھوڑ دے گی، باپ ماں اپنی اولاد کو چھوڑ دیں گے، اولاد اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے جا رہے، اتنا بڑا کیا ہوگا؟ ہر بندے کو اپنا نفسی کا عالم، ہر بندے کو اپنی پڑی ہے، کیا ہونے والا ہے؟ اس کو فزع الاکبر کے الفاظ سے قرآن نے بھی پکارا، حدیث میں بھی بڑی گھبراہٹ والا دن۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح سیدنا سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، ہم ان کی اصل تو بات کرنے لگے تھے، لیکن یہ شہید کی خصائل ہیں، ان کی خصلتیں ہیں، ان کی فضیلتیں ہیں کہ رسول اللہ نے چوتھی بات فرمائی وَيَأْمَنُ مِنَ الْفَزَعِ الْأَكْبَرِ، جس دن لوگ گھبراہٹ کا شکار ہوں گے اللہ جس شہید کو گھبراہٹ سے محفوظ رکھے گا۔ اور یہ عام کسی انسان کی بات ہے، عام مسلمان کی، اور جو حضور کا صحابی ہو، پھر حضور کا چچا ہو، پھر اللہ کے نبی پہ جان نچھاور کرنے والا ہو، پھر جسے اللہ کے رسول اسد اللہ و اسد الرسول، اللہ رسول کا شعر فرمائے، پھر جسے رسول اللہ سید الشہداء فرمائے، جس کے لیے اتنے غمگین ہوں، پھر اللہ نے ان کے درجات کو کتنا بلند کیا ہو۔ اور پانچویں بات حضور نے فرمایا وَيُوزَعُ عَلَى رَأْسِ تَاجُ الْوِقَارِ الْيَاقُوتُ مِنْهَا خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا۔ اللہ اکبر۔ بھئی اللہ تبارک و تعالی شہید کو ایسا عزت کا تاج پہنائے گا نا، ایسا عزت والا تاج پہنائے گا، وقار کا، عزت کا تاج پہنائے گا، الیاقوتہ منہا خیر من الدنیا، اس کا ایک ایک یاقوت دنیا اور دنیا میں ہر چیز سے جتنی بھی بہتر چیز ہے، ہر چیز سے اس کا ایک ایک یاقوت بہتر ہوگا۔ اس تاج کے اوپر لگے ہوئے جو یاقوت ہے نا، ایک ایک یاقوت دنیا اور دنیا کی ہر چیز سے وہ بہتر ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اور چھٹی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وَيُزَوِّجُ اثْنَتَيْنِ وَسَبْعِينَ زَوْجًا مِنَ الْحُورِ الْعِينِ وَيُشَفَّعُ فِي 70 مِنْ أَقَارِبِهِ او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے فرمایا اس کا ایک تو اللہ تبارک و تعالی اس شہید کا حور عین سے، حوروں سے نکاح فرما دے گا، اور دوسرا فرمایا شہید کو اللہ تبارک و تعالی یہ بھی مرتبہ عطا فرمائے گا کہ وہ اپنے قریبی، جو اس کے قریبی ہیں، اقربا ہیں، ان میں سے 70 لوگوں کی وہ سفارش بھی کر سکتا ہے، اللہ سفارش بھی قبول فرمائے گا، شفاعت بھی اللہ شہید کی قبول فرمائے گا۔ یہ عام لوگوں کی بات ہے، اور اگر آپ اور میں مسلمان سارے حضور کے صحابہ سے ویسے ہم محبت کرتے ہیں، اور سید الشہداء حضرت امیر حمزہ سے اگر
تو اللہ تبارک و تعالی ان کی سفارش ہمارے حق میں کیسے قبول نہیں فرمائے گا، جن کو اللہ تعالیٰ نے اتنا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا۔ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے 2817 نمبر پہ صحیح حدیث ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ما احد يدخل الجنہ يحب ان يرجع الى الدنيا وله ما على الارض من شيء الا الشهيد يتمنى ان يرجع الى الدنيا فيقتل 10 مرات لما يرى من الكرامة۔ سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ شان ملاحظہ فرمائیں کہ ہمارے لیے جو مسلمان ہیں، جو شہید ہیں، ان کے لیے اللہ، عام مسلمانوں کے لیے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا، بندہ اس دنیا سے چلا گیا، اس کو جنت مل گئی، جنت اس کو مل گئی، حضور نے فرمایا جنت میں نکلنے کی کوئی بندہ خواہش نہیں کرے گا، ہر بندہ کہے گا بس یہ بہت بڑا ٹھکانہ ہے، بڑا مزہ آ رہا ہے۔ بھائی اللہ کی نعمتیں، رب العالمین کے فرشتوں کے ساتھ ملاقاتیں، فرشتوں کی سلامیاں، قرآن کی باتوں کو جب ہم پڑھتے ہیں تو یہ ساری باتیں ملتی ہیں کہ جنتیوں کو نعمتیں مل رہی ہیں، فرشتے ان کو سلامی کی دعائیں دے رہے ہیں۔ کہیں قرآن کہتا ہے جنتی ایک دوسرے کے آمنے سامنے ٹیک لگا کے تکیوں کی بیٹھے ہوں گے، اور ریشم کے تکیے، وہ اتنی نعمتیں کون چھوڑتا ہے بابا؟ ہر بندہ کہے گا جنت کی نعمتیں میں نہیں جانا چاہتا۔ لیکن آؤ میں حدیث رسول آپ کو سناؤں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا الشہید یتمنی ان یرجع الی، ایک ہے جو یہ تمنا کرتا ہے کہ یا اللہ جنت سے دنیا میں بھیج دے، دنیا میں بھیج دے، اور وہ کون ہے؟ فرمایا وہ شہید ہے، جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جاتا ہے، رب اس کو اتنا مرتبہ عطا فرماتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شہید ہونے کے بعد، جنت میں جانے کے بعد بھی وہ یہ خواہش کرے گا، یہ تمنا کرے گا، یا اللہ دنیا میں بھیج دے، اور جس طرح تیری بارگاہ میں تیری رضا کے لیے میں شہید ہوا تھا، 10 دفعہ اسی طرح میں شہید کیا جاؤں اور پھر تیری بارگاہ میں آؤں۔ جو مزہ اس وقت ملا تھا من الکرامت، جو عزت، جو مزہ اس وقت مجھے حاصل ہوا تھا، وہی میں حاصل کرنا چاہتا ہوں، وہ تو تیری جنت سے بھی زیلت ہے۔ جہاں سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوں، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور باقی صحابہ کرام، ہم لاکھوں کروڑوں سلام بھیجتے ہیں ان صحابہ پر، صحابہ کرام پر جو حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلتے تھے، شہید ہوئے، جانوں کے نذرانے پیش کیے، اپنے مال نچھاور کر دیے۔ ارے ہمارا، آپ نے یہ باتیں